کھاتے پیتے نہیں ہیں، سارا دن اسی پر گزر جاتا ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا خواص کا روزہ ہوتا ہے۔ خواص میں یوں سمجھیں کہ جس طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں، برگزیدہ صالحین ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، ان کا روزہ شریعت کی روشنی کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے سے باز رہا جائے، بلکہ وہ اپنے تمام اعضاء پر شریعت کا پیرا رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھ ناجائز نہیں دیکھتی، ان کی زبان ناجائز نہیں بولتی، ان کا ہاتھ ناجائز نہیں کرتا، ان کا قدم ناجائز طرف نہیں جاتا۔ تو یہ خواص کا روزہ ہے، یہاں تک کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہوتا۔ ان سے بھی ایک اگلا درجہ ہے جنہیں خواص الخواص کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اما صوم الخواص فہو امساک الجوارح کلھا عن الفضول، ہر فضول کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ ہر فضول کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جس کا مقصد کوئی نہیں شریعت میں، جس کا فائدہ کوئی نہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ خواص الخواص کا روزہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا ایک بندہ روزہ تو رکھتا ہے مگر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ عام کرتا رہتا ہے، جھوٹ کی تبلیغ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری بات جھوٹی ہے مگر پھر بھی وہ کرتا ہے۔ قول زور جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے جھوٹ کہنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فرمایا فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے دور رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے سے باز رہے، کھانے پینے سے دور رہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک بندہ بھوکا رہا صبح سے شام تک مگر ساتھ گناہ بھی کرتا رہا، شکوہ کرتا رہا، گلہ کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، نماز چھوڑتا رہا، تارک صلاۃ رہا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر روزے کے مقصد کو فوت کر دیتی ہیں۔ اس لیے روزے کی روحانیت یہ ہے کہ جب شروع ہو جائے پھر افطار کے وقت تک انسان کے ہر عضو پر پہرا لگ جائے، اس کی زبان پہ شریعت کا پہرا ہو، اس کے کانوں پر شریعت کا پہرا ہو، اس کی آنکھوں پر شریعت کا پہرا ہو، وہ ناجائز دیکھے نہ، ناجائز بولے نہ، ناجائز سنے نہ۔ یہ نہ ہو کہ معاذ اللہ روزہ دار بھی ہے اور سارا دن گانے بھی سنتا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ روزہ دار ہے اور سارا دن معاذ اللہ غیر محرم کو دیکھتا رہا ہے، بد نگاہی کرتا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ دار بھی ہو اور پھر سارا دن غیبت کرتا رہے، یہ نہ ہو کہ روزہ دار ہو اور سارا دن ماں باپ کو ستاتا رہے، یہ نہ ہو کہ روزہ دار ہو اور بزرگوں کا احترام نہ کرے۔ تو صاحبان ذی وقار ان تمام چیزوں سے روزے کا ثواب فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے روزے کی پرواہ نہیں فرماتا، اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کو اس کا روزہ پسند نہیں ہے کہ جس کے روزے میں چغلی ہے، غیبت ہے، جس کے روزے میں فساد ہے، جس کے روزے میں ایذا ہے، تکلیف ہے، جس کے روزے میں شریعت سے دوری ہے، ایسے روزے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اس روزے کو پسند فرماتا ہے جو روزہ داری بھی ہوتی ہے، جنت کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے، صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے سرکار، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس دروازے سے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس دروازے کو باب الریان کہا جائے گا، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے کام کاج میں وقت گزارنے والوں، اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہو، اپنے کام کاج بھی کرتے ہو، مصروفیات میں بھی رہتے ہو، روزہ داری بھی کرتے ہو، اور بالخصوص وہ احباب جن کا محنت مشقت کا کام ہے، تو ان کے لیے حدیث شریف کے اندر یہ خوشخبری ہے کہ وہ داخل ہوں گے
تو جنت کا وہ دروازہ جس کے اندر صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جو روزہ دار ہوگا اسے روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو نمازی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضور کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، نماز والے دروازے سے بلایا جائے، روزے والے دروازے سے بلایا جائے، حج والے دروازے سے بلایا جائے، صدقات اور خیرات والے دروازے سے بلایا جائے؟ تو میرے آقا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت خلیفہ اول کے نام سے منسوب اس مرکز میں بیٹھنے والوں، یاد رکھنا سرکار نے فرمایا میرے صدیق اکبر یاد رکھ لینا وہ خوش نصیب بندہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا وہ میرا صدیق اکبر ہوگا، جس کو جنت کے ہر دروازے سے ندا دی جائے گی۔ فقال ابو بکر بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، حضور کیا کوئی جنت کے میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا کسی کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، حضور کیا سارے کے سارے دروازوں سے بھی کسی کو آواز دی جائے گی؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں میرے صدیق اکبر، ہاں میرے ابو بکر، تم وہ ہو کہ جن کو اللہ اس دن جنت کے ہر دروازے سے یاد فرمائے گا۔ اس واسطے روزہ دار بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کی رحمت کے اندر گھرا ہوا ہے، اللہ کے فضل و رحمت کے اندر روزہ دار موجود رہتا ہے، اس کی سحری سے لے کر افطار تک سارا وقت رحمتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے نیک اعمال، تلاوت کلام مجید اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔